سونی حکومت نے گزشتہ غزہ جنگ کے 438 دنوں میں غزہ پٹی کے مختلف علاقوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق سونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ شہر میں ایک مکان پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 10 افراد شہید ہو گئے۔ سونی حکومت کے ڈرون طیاروں نے شمالی غزہ پٹی کے کمال عدوان اسپتال اور اس اسپتال کے اطراف کے مکانات کو بھی نشانہ بنایا۔ سونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی اور جنوبی شہر غزہ میں بھی رہائشی مکانات پر بمباری کی۔ دنیا سنات تحریک حماس نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں سونی حکومت کے جرائم کے جواب میں رفح شہر میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 5 کو زخمی کر دیا۔ پیر کی شب بھی رفح میں ایک عمارت کے گرنے سے کئی سیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ طوفان الاقصی کے آغاز سے اب تک 45,028 افراد شہید اور 1,06,963 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جارح امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری کی ہے۔ روس کی سپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعا کے متعدد مقامات پر بم گرائے ہیں۔ سونی حکومت کے ریڈیو نے اعتراف کیا ہے کہ یہ فضائی حملہ امریکہ کی سرکردگی میں کیا گیا اور اس میں یمن کی مسلح افواج کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ سونی ریڈیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر یمن کے خلاف حملوں میں شدت آ سکتی ہے۔ اسی دوران سونی آرمی ریڈیو نے امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے حوالے سے بتایا کہ اس نے صنعا میں یمنی مسلح افواج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر ٹارگیٹڈ ہوائی حملہ کیا ہے۔ پیر کی شب یمنی مسلح افواج کے راکٹ حملوں کے بعد بعض سونی ذرائع نے صنعا پر حملے کی منصوبہ بندی کے مقصد سے اس حکومت کے عسکری اور سیاسی حکام کی ہنگامی اجلاس کی خبر دی تھی۔ اس سے قبل یمن کی مسلح افواج نے پیر کی شب اعلان کیا تھا کہ اس ملک کی مسلح افواج نے مقبوضہ علاقوں کے شمال میں یافا کے علاقے میں سونی دشمن کے فوجی ہدف کو فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے ون نیشن ون الیکشن بل آج لوک سبھا میں پیش کر دیا، جسے اپوزیشن نے وفاقی ڈھانچے کے خلاف کہتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی وزیر قانون نے یہ بل پیش کیا۔ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ اس بل سے ملک کی تیز رفتار ترقی ہوگی، کیونکہ بار بار انتخاب ہونے سے نظام بگڑتا ہے، جبکہ کانگریس کے ایم پی منیش تیواری نے ون نیشن ون الیکشن سے متعلق حکومت کے بل پر اعتراض کرتے ہوئے لوک سبھا میں کہا کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کرتا ہے اور اس ایوان کے قانون سازی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اس لیے اسے واپس لیا جانا چاہیے۔ ترنمول کانگریس کے کلیان بینرجی نے بل کو آئین کی بنیادی روح کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ریاستی انتخابات وہاں کی حکومت کی میعاد پر منحصر ہوتے ہیں اور مرکزی انتخابات مرکزی حکومت کے میعاد پر منحصر ہوتے ہیں، تو پھر ایک ساتھ انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ریاستوں کی خود مختاری تباہ ہو رہی ہے۔ ون نیشن ون الیکشن بل سے متعلق لوک سبھا میں جب ووٹنگ ہوئی تو اس کی حمایت میں 269 اراکین پارلیمنٹ نے ووٹ دیا، جبکہ اس کے خلاف 198 ووٹ پڑے۔ اس بل پر ووٹنگ کے بعد اسے ایوان زیریں میں پیش کیا گیا۔ بعد ازاں مرکزی وزیر کی گزارش پر بل کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ گن پوائنٹ پر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل بھی تصدیق کی تھی کہ باقاعدہ مذاکرات کی شروعات نہیں ہوئی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ابھی تک مذاکرات کی کوئی باضابطہ بات نہیں کی گئی۔ اگر اس ایوان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو معاملات یہیں حل کرنے ہوں گے۔ یہ باتیں کہ کمیٹی بنے گی اور یہ بے معنی ہے، یہ باتیں اس وقت معنی خیز ہو سکتی ہیں جب کوئی سنجیدگی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں، رینجرز اور پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کو کس نے مارا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ ادھر سے یعنی اپوزیشن سے خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ آج بات ہوتی ہے کہ جیل میں یہ سہولت نہیں ہے، یہ سہولت کم ہے، مجھے جیل میں کمبل بھی نہیں دیا گیا تھا۔ سیاسی ورکر کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم نے کوئی مشکلیں اٹھائیں تو ہم نے اپنے سیاسی عقائد کے لیے کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک شخص کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا گیا ہے، وہ
خواجہ آصف ہیں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران علی محمد خان نے کہا کہ سیاستدان گولی نہیں چلاتے، بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں پیپلز پارٹی اور JJY کے لانگ مارچ ہوئے لیکن کسی پر گولی نہیں چلائی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہاتھ میں بندوق تھامے گھوڑے پر بیٹھ کر پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ قائد اعظم نے ملک سیاسی جدوجہد سے حاصل کیا تھا، آج کہتے ہیں قائد اعظم دو تو کام ہوگا، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم لوگ منافقت کب ختم کریں گے؟ قوم کے لیے ہم کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ جب ہم نے مغربی پاکستان کو حق نہیں دیا تو انہوں نے بنگلہ دیش بنایا، اگر ان کو حکومت بنانے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ پر کسی کا خون تو نہیں، رینجرز کا شہید آپ کا ہی نہیں ہمارا بھی شہید ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے۔ یونان میں کشتی کے حادثے میں مرنے والے 4 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں لاپتہ ہیں جن کے بچنے کی امید دم توڑ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یونان میں پاکستان کے سفیر عامر آفتاب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ درجنوں پاکستانی حادثے میں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے، تاہم لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں توڑ گئی ہیں۔ پاکستانی سفیر کے مطابق لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے 5 کشتیوں پر پاکستانی سوار تھے۔ کشتیوں کو حادثہ ضرورت سے زیادہ افراد کے سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کا شکار کشتی پر 80 سے زائد پاکستانی سوار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی لاشیں سفارت خانہ اپنے اخراجات پر پاکستان روانہ کرے گا۔ بعض اطلاعات کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی کشتی کا انجن ٹھیک نہیں تھا اور اس کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ یونان کے قریب اس کشتی کی ٹکر کارگو بحری جہاز سے ہوئی، جس کے باعث کشتی الٹ گئی۔ ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانے نے تحقیقاتی رپورٹ حکومت پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین نے غزہ پٹی کی نہایت افسوسناک اور ناگفتہ بے صورتحال کے بیچ اسرائیل کے لیے اسلحوں کی برآمدات فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی پارلیمنٹ کے باہر تمام پارٹیوں کے نمائندوں نے اجتماع کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کو مسلح کرنا بند کرو۔ یہ مظاہرے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات کے لائسنس کو فوری طور پر منسوخ کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی درخواست پر برطانوی پارلیمنٹ کی پیر کے دن کی بحث سے پہلے انجام پائے ہیں۔ پیر کی شام تک 1,07,000 سے زیادہ افراد نے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کی درخواست پر دستخط کیے۔ رواں مہینے میں برطانوی دارالعوام کے 60 سے زیادہ ممبران نے ختم غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی بار بار خلاف ورزی کے پیش نظر غاصب صہیونیوں کے خلاف ہمہ گیر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی ممبران پارلیمنٹ کا خط غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے ارتکاب پر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم اور سابق وزیر جنگ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیے جانے کے بعد تیار کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے 2 ستمبر کو صہیونی حکومت کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات کے 350 لائسنسوں میں سے 30 کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا اور انتباہ دیا تھا کہ اسرائیل کے لیے اسلحوں کی برآمدات سے بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی میں آسانی پیدا ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ ان 30 لائسنسوں میں فوجی طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے پارٹس اور ایسے ساز و سامان کی برآمدات کی اجازت شامل ہے جو زمینی ہدف کو آسان بناتے ہیں، جبکہ F-35 جنگی طیاروں کے پارٹس اس میں شامل نہیں ہیں۔ صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی کے باشندوں کے خلاف تباہ کن جنگ شروع کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی، قحط و بھوک مری کے ساتھ ہی ہزاروں فلسطینی، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام کا اقتدار ہاتھ میں لینے والے مسلح گروہوں اور دہشت گردوں کی مکمل خاموشی کے دوران اس ملک میں صہیونی حکومت کی وسیع پیمانے پر جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ العالم نیوز چینل کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کی شب دمشق کے سیدہ زینب علاقے میں متعدد مقامات پر بمباری کی۔ دمشق کے اس علاقے پر شام میں شروع ہونے والی صہیونی جارحیت کے بعد یہ پہلا حملہ تھا۔
اس کے علاوہ شام کا ہوم شہر بھی ایک بار پھر صہیونی بمباری کا نشانہ بنا۔ ادھر روسی خبرساں ایجنسی اسپوتنک نے شامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ دمشق کے قریب ایک فوجی اڈے پر صہیونی فوجیوں کا ایک ہیلی کاپٹر زمین پر اترا جو وہاں 20 منٹ تک رہا۔ اسد دور حکومت کے آغاز سے اب تک کے دوران یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک صہیونی ہیلی کاپٹر شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں زمین پر اترا ہے۔ شام کے عسکری مراکز اور اس کے بنیادی تنصیبات پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کے دوران شام کے مقتدر حلقے کا سربراہ سمجھے جانے والے جولانی نے برطانوی میگزین ٹائمز کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ شام کو اسرائیل کے خلاف حملوں کا مرکز نہیں بننے دیں گے۔ اس سے قبل بھی جولانی بارہا یہ واضح کر چکا ہے کہ ان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، جبکہ شام کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم بھی کھل کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے حملوں سے مقابلہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ دہشت گرد تکفیری ٹولے داعش کے کئی سرگروں کو جیل سے آزاد کر دیا گیا ہے، جنہوں نے آزاد ہوتے ہی دوبارہ اپنی دہشت گردانہ سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ عراق کے فتح الائنس کے ایک رہنما نے شام کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں شام کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس ملک کے مختلف علاقوں کا کنٹرول 19 دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے جو القاعدہ اور اس سے نکلنے والی شاخ جبہت النصرہ سے وابستہ ہیں۔ اس درمیان برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے بتایا ہے کہ اس ملک کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک وفد شام کی عبوری حکومت کے حکام سے ملنے کے لیے دمشق روانہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے دہشت گردوں کی فہرست میں تحریر الشام گروہ کا نام درج ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ اپنے سفارتی رابطے کی